اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاندان اہل بیت کی قربانیوں کی داستان اشاعت و فروغ اسلام کے لیے کربلا کے سلسلہ میں ایک اہم معلوماتی ویڈیو۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ خاندان اہل بیت کی فروغ اسلام اور استحکام دین کے لیے قربانیاں تاریخ کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ انہی تمام قربانیوں میں سے ایک قربانی صاحبزادی نواسہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی سیدہ سکینہ کی میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ نواسہ رسول سیدنا امام حسین فرمایا کرتے تھے کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس گھر میں سکینہ اور ام رباب نہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میدان کربلا سے لے کر شام تک کوئی ایسا ظلم نہ تھا جو پیاری سکینہ نے نہ سہا ہو۔ حضرت سکینہ کو اپنے بابا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت پیار تھا اور 4 سال کی بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب اور سیدہ ام کلثوم تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر ایک قیامت کا سا سما پیدا ہو گیا تھا۔ بالآخر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہیں۔ یزیدی فوج میں یہ ہمت نہ تھی کہ وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکیں۔ یزیدی فوج آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 10 میل دور ہو کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کرتے ہیں۔ تیر لگنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسم تیروں سے چور ہو چکا تھا۔ اچانک اوپر سے ایک آواز آئی، اے حسین اب میری طرف پلٹ آؤ، میں تم سے راضی ہوں، تم بھی مجھ سے راضی ہو جاؤ۔ حکم خداوندی ہوا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو نیام میں کر دیا۔ جب یزیدی فوج نے دیکھا کہ تلواریں نیام میں چلی گئی ہیں تو انہوں نے اکٹھے ہو کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ سنان ابن انس نے ایک ایسا سخت نیزے سے وار کیا جس کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے گرنے لگے۔ اتنے میں بدبخت اور ملا نے امام حسین کی پیشانی پر تیر مارا جس کو وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے زمین پر آ گرے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر گرے تو میدان کربلا کی زمین ہلنے لگی، ہر طرف زلزلہ نما ہو گیا۔ مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرتے ہی زمین پر موجود ہر چیز ہل گئی، آسمان کانپنے لگا، ہر طرف یزیدی لشکر کا شور و گل و شادیانے بج گئے۔ بی بی سکینہ خیمے سے آئیں اور آپ نے پوچھا کہ میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک کمینے نے پوچھا کہ تمہارے بابا کا کیا نام ہے؟ سکینہ نے بلند آواز سے کہا میرے بابا کا نام حسین ہے۔ تو آپ کی آواز سن کر اس ظالم نے ایک تیر نکالا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمین پر جسم کو تیر مار کر کہا یہ تمہارے بابا ہیں۔ تیر کے چلتے ہی بی بی سکینہ اپنے بابا کی طرف بھاگی آئی۔ ننھی سی 4 سال کی بچی اپنے بابا جان کو قریب سے ذبح ہوتے دیکھ رہی تھی۔ شمر چھوٹی سی بچی کو دیکھ کر حسین کے جسم پر ضرب لگاتا رہا۔ شمر نے امام حسین کی گردن پر 13 ضربے لگائیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ شمر کا بھی اسی طرح برا حال ہوگا۔ شمر نے تلوار حضرت سکینہ کی طرف لہرا کر حضرت امام حسین کے جسم پر ضرب لگاتا جا رہا تھا۔ حسین کی جب شہادت ہو گئی تو ظالموں نے آپ کے جسم پر گھوڑے دوڑائے۔ کسی نے زین العابدین سے پوچھا اے امام ہم کو بتا دیجئے کہ جب پہلی دفعہ خیموں میں آگ لگ گئی تو کس طرح سے چھوٹے چھوٹے بچے خیموں سے باہر نکلے تھے؟ تو یہ سن کر امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ آپ کے ہاتھ میں تسبیح تھی جو آپ نے توڑتے ہوئے فرمایا بالکل اس طرح جس طرح یہ تسبیح کے دانے بکھر رہے ہیں۔ یزیدی ظالموں نے ننھے اور چھوٹے بچوں کے رونے پر بھی پابندی عائد کر دی تھی۔ قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا۔ جس نیزے پر مولا
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا، وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا تھا، وہاں ہی رک جاتا۔ شمریز سمر امام زین العابدین کو کہتا ہے تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ سید سجاد حسین نے سیدہ زینب سے فرمایا پھپھو جان، بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ سن کر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہے۔ پھر سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو تلاش کر رہی ہے۔ بی بی نے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، دیکھے کتنا بڑا ظلم اہل بیت کے ساتھ یہ کوفی لوگ جو ہیں انہوں نے کیا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ بی بی سکینہ نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جب سے ہم کو قید کیا گیا ہم سے کسی نے ایسا رویہ اختیار نہیں کیا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا بھول گئی ہو زینب، میں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ سن کر زینب بھی اپنے ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ زینب بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایت میں ہے جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بھی سکینہ کی وجہ سے رکا تھا تو اس نے ایک بوڑھی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ ایک کوڑی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر مارا۔ شمر کمینے نے بی بی سکینہ کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلد سے جلد جانا ہے۔ میں نے ہی حسین کا سر قلم کیا ہو، میں نے ہی مولا حسین کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام پہنچا، اس نے کہا پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی۔ دربار یزید میں کھڑی سکینہ نے پاؤں اس طرح سے تھے کہ پاؤں اوپر ہوتا تو دوسرا نیچے ہو جاتا، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بچی نے کہا تمہاری فوجیوں نے ہماری یہ حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتی ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہو؟ سکینہ نے جواب دیا جی ہاں میں اپنا بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹایا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا سکینہ تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم وہیں سے پکارو تو دیکھتے ہیں کہ تمہاری بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں۔ یہ سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا بابا جان یہ میری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلنے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی۔ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان کے پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سکینہ نے فرمایا بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے ہوئے سکینہ اپنا بابا مولا حسین کو یاد کرتے کرتے رونے لگی۔ وہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا بابا آئے ہوئے ہیں۔ سکینہ نے کہا بابا جان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں چلے گئے تھے؟
شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے ہیں۔ شمر نے مجھے بہت رلایا ہے، مہربانی کر کے آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ مولانا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلا اور فرمایا، بی بی سکینہ آ جاؤں میرے پاس۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا جب زندان سے آواز ہلنو ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا، یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا، لگتا ہے وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا، ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے، میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان رکھ دیا۔ جب مولانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا کے لاڈلے تھے، جو نواسہ رسول تھے، ان کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک سکینہ بی بی اپنے گود میں رکھ کر بہت زیادہ روئی۔ سکینہ بی بی اتنی روئی، روتے روتے سکینہ دنیا سے پرواز کر گئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ دیکھیں اہل یزید نے اہل بیت پر کتنا بڑا ظلم کیا، اور ان کی یہ داستان جو ہے یہ دین اسلام کے فروغ اور اشاعت اسلام کے لیے یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ کہتے ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔